آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے کہ پیرنٹنگ اینڈ مینٹرشپ کے اندر کیا فرق ہے۔ کلام مقدس ہمیں بہت ساری آیات بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، انہیں تربیت دینی ہے۔ جیسے کہ مثال 22 باب اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کا جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یا افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پیرنٹنگ اور مینٹرشپ کے اندر کیا فرق ہے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی اولاد کے لیے والدین ہونے کے فرائض تو سر انجام دیتے ہیں، یعنی ان کی بیسک ساری ضروریات پورا کرتے ہیں، ان کو کھانا پینا، ان کے کپڑے، لیکن مینٹرشپ یعنی زندگی کی گہری باتوں کو سکھانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے ایک جو چیز سیکھی جو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے اکثر بڑے بڑے درخت دیکھے ہوں گے اور ان درختوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی پنیری ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہرے رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ اسی درخت کی چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پنیری کو اکھاڑ کر کسی اچھی جگہ پر زرخیز زمین پر لگائیں اور اسے وقت پر پانی، دھوپ، تازہ ہوا مہیا کریں تو وہی پودا ایک تناور درخت بن کر بہت سارا پھل لا سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں۔ اسی طرح وہ پودا جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس درخت کی نشو و نما کو سینچتا ہے، کھینچتا ہے اور ہرا بھرا رہتا ہے، اور جب طوفان آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو وقت پر اسے بڑھائیں نہ، اسے اچھی جگہ پر لگا کر اس کی پرورش نہ کریں تو وہ بھی اسی طرح کمزور پودا بن کے رہ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لاز اینڈ پرنسپل ہیں جن کو فالو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، جیسے کہ لا آف گریوٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں تو وہ نیچے آتی ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ نہیں جی میں لا آف گریوٹی کو نہیں مانتا، اور 20ویں منزل پر جا کر کہتے ہو کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا اور میں اوپر جاؤں گا، تو آپ جب چھلانگ لگاؤ گے تو پہلے تو لا آف گریوٹی آپ کو نیچے لائے گا، اس کے بعد جو آپ نے سوچا ہوا ہے اوپر جانے کا آپ اوپر چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ نے 20ویں منزل سے چھلانگ لگائی ہے اور اس لا کو فالو نہیں کیا۔ اسی طرح ایک پرنسپل ہے ہماری زندگی میں کہ جو کچھ ہم ڈپازٹ کرتے ہیں وہی وڈرا کرتے ہیں۔ جیسے بینک میں جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو ہی آپ اس میں سے کچھ وڈرا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کچھ ڈپازٹ کیا ہی نہیں کسی کی زندگی میں تو آپ اس کو وڈرا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وائز 11ویں باب اس کی پہلی سے 6 آیات جو ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہی کہتی ہے کہ اپنی روٹی پانی میں پھینک دے کیونکہ بہت دنوں کے بعد تو اسے پائے گا۔ تو اگر آپ کسی کی زندگی میں کوئی چیز ڈپازٹ کرتے ہیں تو ایک وقت کے بعد آپ اسے وڈرا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی کہا جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ڈپازٹ کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ۔ ڈاکٹر امیر انجم، ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک بڑی اچھی مجھے بات سکھائی کہ اگر آپ کی اولاد آپ سے $5 مانگے تو اسے $10 دو۔ میں نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اور اگر وہ 5 مانگ رہی ہے تو کیوں 10 دیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب آپ اس کی ضرورت سے بڑھ کر اسے دو گے تو وہ یہ کہے گا کہ جب میرا جسمانی باپ میری ضرورت سے بڑھ کر مجھے دیتا ہے تو میرا آسمانی باپ کیوں نہ مجھے اس سے بڑھ کر دے گا۔ اس کے بعد سے میں نے یہی فارمولہ آزمایا، میرے بچے اگر 5 مانگتے ہیں میں اسے 10 دیتا ہوں، تاکہ ضرورت پڑنے پر جب میرا وقت آئے تو وہ بھی اسی طرح مجھ پر اپنی مہربانی ظاہر کر سکیں۔ کیا آج ہم نے سیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دیجیے
ان کی زندگیوں میں کچھ بوئیں تاکہ وقت آنے پر آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹ سکیں اور ہمیشہ ان کی ضرورت سے بڑھ کر انہیں دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔